بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی ہیلتھ فٹنس اینڈ میڈیٹیشن چینل میں آپ کی آمد کا شکریہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور کہ وہ آپ کو سدا اپنی عافیت کے سائے تلے رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جو شخص ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد کیا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا۔ اور اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈز ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت وصول ہوتی رہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ سب کے ساتھ ڈسکس کروں گی آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کہ آیت الکرسی کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی نمبر 1 سورت فضیلت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ بے شک وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی نمبر 1 آیت جو فضیلت کے اعتبار سے ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، یعنی آیت الکرسی ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر، نگہبانی کرے گا میرا پروردگار تیری اور تیری اولاد کی، اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر پر بھی اللہ کی حفاظت ہوگی۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت اس پر واجب کر دی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے خواص اور برکات شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد کیا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، اس سے کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھیے حضور، میں محتاج ہوں، بہت ہی ضرورت مند ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت کا واسطہ دیا تھا
لہٰذا مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگے، اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، وہ پھر آئے گا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اور وہ اس لیے کہ وہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ میں پھر رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا تھا کہ اسی اثنا وہ آ گیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تمہیں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں بہت محتاج ہوں، بے بس ہوں اور مجبور ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، مجھ پر رحم کریں۔ اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج پھر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج پھر مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے آج پھر تم سے جھوٹ بولا، اور اب دیکھنا وہ پھر تمہارے پاس تیسری بار آئے گا۔ چنانچہ میں اب اس کے آنے کے انتظار میں تھا کہ وہ واقعہ ہی رات کو آ گیا اور پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں آج تو تمہیں بالکل ہی نہیں چھوڑنے والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تمہیں لازمی حاضر کروں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت تم کو نفع دے گا، اور وہ یہ ہیں کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اور صبح تک آیت الکرسی کی طرف سے تمہاری نگہبانی بھی ہوگی، اور شیطان تمہارے نزدیک کبھی نہ آ سکے گا۔ چنانچہ یہ بات سن کرنے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور جب پھر حسب معمول صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس سے اللہ کی ذات نفع فرمائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچی کہی ہے، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ 3 رات روزانہ آنے والا چور کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو نہیں جانتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ باحوالہ بخاری مشکات شریف میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور 3 وسلم نے فرمایا، جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ یہ تو صرف ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا کتنا اجر ہے۔
تو سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو ناظرین قرآن پاک کو پڑھیے، اسے سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہی کامیابی ہے، اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی چیزیں کام نہیں آئیں گی، اور جو چیز کام آئے گی وہ قرآن پاک کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آخر میں ناظرین، پیارے ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آیت الکرسی کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا اس کے بارے میں ویڈیو کے حوالے سے کوئی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کریں۔ آپ کے ہر کامنٹس پر آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ سے درخواست ہے کہ اسے ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے سب کو سلام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔